جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جسے تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا، اس رسول کو برداشت نہیں ہوتا تمہارا تکلیف میں پڑنا۔ ایک صفت میرے رسول کی یہ بتائی، عزیز علیہ ما عنتم، رسول کو یہ گوارا ہی نہیں ہوتا کہ امت تکلیف میں ہو۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اور اس رسول کی دوسری عادت یہ ہے کہ اگر سب سے زیادہ کسی بات کی وہ رسول طلب رکھتا ہے تو صرف تمہارے ایمان کی، کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ اور پھر تیسری چیز رب تعالیٰ فرماتا ہے رؤوف الرحیم، نہایت ہی نرم دل اور رحم کرنے والا شفیق رسول تمہارے پاس آیا۔ یہ تین صفات لے کر کے میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ میرے عزیزوں، آج پھر سے میں نوجوانوں کو بیدار کرتا ہوں، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے درد پر ہاتھ رکھنے والا کون ہے؟ آج تمہارا حقیقی مسیحا کون ہے؟ کون ہے جو تمہارے کرب کو، تمہارے غم کو سمجھ سکتا ہے؟ آج دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سامنے جا کر ذکر کرو گے وہ مذاق اڑائے۔ تم اپنے غم کی داستان کسی کو سناؤ گے تو کل وہ چار لوگوں میں کہے گا دیکھا فلاں کیسی بلا میں مبتلا ہے۔ لیکن ایک ذات محمد الرسول اللہ کی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی صفت ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ ایک حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، ایک حدیث کا مفہوم فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر کسی امتی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے درد کا احساس حضور کو ہوتا، حضور اس کا احساس کرتے۔ لیکن یہ امت کا کیا، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی احساس نہیں رکھتی، ان کے ناموس کا، ان کی محبت کا خیال نہیں رکھتی۔ سب کو اپنی اپنی من مانی کرنی ہے، اپنی طبیعت کی سننی ہے، مجھے اپنی خواہشات پہ جینا ہے۔ حضور کیا چاہتے ہیں وہ کسی کو نہیں چاہیے آج۔ لیکن اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امتی امتی کہا یا نہیں کہا؟ ہر گھڑی امتی امتی کہا۔ معراج کی شب میں بھی جا کر کے میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں یہی سوال کیا کہ مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما۔ معراج کی شب میں قبر کی گود میں بی بی آمنہ کے ہاں دودھ پینے کے ایام میں، اور پھر مدینہ طیبہ کے احوال میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یاد کیا ہم جیسے نکموں کو یاد کیا، ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کیا، بلکہ رویا بھی کرتے تھے اپنی امت کی یاد میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ کس بات پر رویا کرتے تھے؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کو بستر پر سوئے ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اچانک بستر چھوڑ کر اٹھ جاتے، عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہوتے اتنا کہ فجر ہوتی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں، میں کپڑے سے سینک سینک کر کے نرم کیا کرتی، اور کبھی اگر بجلی کڑکے باہر یا ابر چھا جائے حضور اپنے گھر سے باہر نکل آتے، ہاتھ پھیلا کر مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا ان بجلیوں کو دور کر دے، اس ابر کو ہٹا دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پوچھا کرتی کہ میرے آقا آپ جب بھی بجلیاں کڑکتی ہیں ابر چھاتا ہے تو کیوں گھبراتے؟ آپ فرماتے اے عائشہ پچھلی امتوں پر جب بھی عذاب آتا تھا تو پہلے بجلیاں آتی تھی پھر ابر چھاتا تھا، تو میں اسی بات کا خوف رکھتا ہوں کہ کہیں یہ ابر اور یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان چیزوں کو ٹال دیا کرتا ہوں۔ کون ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اے سنی مسلمانوں، اگر حضور کو یاد نہ کرو گے تو پھر کس کو یاد کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک بات میں صرف اتنی کہہ دوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ وقت جب آپ کا آخری تھا،
ظاہری دنیا سے رخصتی کا وقت ہے. حجرہ عائشہ میں میرے آقا آرام کر رہے ہیں، بخار کی شدت ہے، ملک الموت اندر داخل ہوئے ہیں، حضور کی اجازت سے روح قبض کرنے آئے تھے. یہ سکرات کا جو وقت ہوتا ہے نا، نزع کا وقت بہت شدید ہوتا ہے. آپ ایکسپلین میں نہیں کر سکتا کہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے، کیونکہ جو جھیلا ہے وہ پھر واپس آیا نہیں بتانے کے لیے. نزع کا وقت، اس میں انسان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، پہچان نہیں پاتا اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو، حتیٰ کہ بعض نزع کی کیفیت اتنی سخت ہوتی ہے کہ اپنا نام بھول جاتا ہے، نہیں یاد رہتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے نزع کے وقت. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کیفیت میں جب نزع کا وقت تھا، ملک الموت قریب آئے تو کیا پوچھا جانتے ہیں؟ پوچھتے ہیں اے اسرائیل، یہ نزع کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے، بہت درد والا ہوتا ہے، بتا تو ذرا کیا میری امت کو بھی اس حالت سے گزارا جائے گا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اس کیفیت میں ہر کوئی اپنے آپ میں رہتا ہے. اگر وہ رسول نزع کے وقت بھی اگر اپنی امت کو یاد کرتے ہوں تو کیا امت پر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آج اپنے حبیب پاک کی عزت کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو بہانے بازیاں کی جا رہی ہیں؟ میرے عزیزوں، بہرحال کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں. بعض کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم کوئی فیلڈ بنا رہے ہیں، ہمارا اب بچا کیا ہے؟ میں جس طرح آپ کے درمیان بیانات کر رہا ہوں سب کو پتا ہے، بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. لیکن میں صرف یہی چیز محسوس کرتا ہوں، جب تک اللہ نے آواز دی ہے یا جب تک اللہ نے طاقت دی ہے، یہ امانت منتقل کر دی جائے، ورنہ قبر میں جا کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، ذلیل و رسوا ہونا نہ پڑے. کیونکہ سامنا تو اس رسول کا کرنا ہی ہے، قبر میں ہو یا حشر میں ہو. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پکڑ کر پوچھ لیا کیا تو اسی جگہ سے آیا ہے جہاں سے مجھے گندی گالیاں دی جاتی تھی اور تو سن کر کے خاموش رہا کرتا تھا، ہمارے پاس جواب کیا رہ جائے گا؟ اے میرے عزیزوں، بات میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اس رسول کے بارے میں کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم. اس رسول کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں. تمہارا تو تمہارا، وہ ایک لکڑی کے رونے کو بھی برداشت نہیں کرتے، وہ ایک ہرن کے رونے کو برداشت نہیں کرتے. امتی تو بہت الگ بات ہے. حدیث میں ملتا ہے جس لکڑی کو پکڑ کر میرے آقا خطبہ دیتے تھے جمعہ کو، ایک بار حضور نے چھوڑ دیا اس کو، وہ لکڑی رونے لگی اور اس کی آواز پوری مسجد میں آ رہی تھی. حضور بیچ خطبے سے اتر آئے اور جا کر کے اس لکڑی کو اٹھایا، سینے سے لگایا. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے؟ کہا جو تم آواز سن رہے تھے یہ لکڑی کے رونے کی آواز ہے. کیوں رو رہی تھی؟ اس لیے کہ مجھ سے جدا ہونے کے غم میں رو رہی تھی. میں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا کرتا تھا اور چھوڑ دیا تو میرے غم میں رو رہی تھی، لیکن اس کا رونا مجھ کو دیکھا نہ گیا، میں خطبے سے اتر آیا. وہ رسول ہے. اگر ایک لکڑی جدائی کے غم میں روئے تو میرے آقا منبر سے نیچے آ جائے. امتی روئے تو کیا وہ رسول ہمارے خوابوں میں نہیں تشریف لائیں گے؟ اسی لیے علامہ عبد الرحمن جامی نے رو رو کر کے یہ لکھا تھا، تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آواراز عصیاں یا رسول اللہ. وہ ملا عبد الرحمن جامی ایک عاشق رسول تھا، ایک فنا فی الرسول. یہ نعت فارسی کی ہے، کبھی ہو سکے تو ترجمہ پیش کروں گا، جس کے ایک ایک لفظ میں مٹھاس ہے، ایک ایک لفظ میں درد ہے. حج پہ جا کر کے علامہ عبد الرحمن جامی نے نعت لکھا اور کہا کسی کو نہیں سناؤں گا، سب سے پہلے جا کر میرے مصطفیٰ کے روضے پر سناؤں گا، حضور کے روضے پر کھڑا ہو کر کے سناؤں گا. اس میں کہا کیا گیا ہے؟ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اور میری جان پھٹ چکی ہے. کس بنیاد پر؟ آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں. آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں گناہوں کی وجہ سے میرا دل مرجھا رہا ہے.
اے اللہ کے رسول کرم فرما دے. اور پھر کہتے ہیں علامہ عبد الرحمن جامی، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنن جاں یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی، کبھی مجھ جیسے مسکین اور غریب آدمی کے گھر کی طرف آپ کا گزر ہو جائے. میرے پاس کچھ ہے نہیں، کوئی دولت رکھتا نہیں، اگر ایک بار مجھ مسکین کے گھر کی طرف سے آپ کا گزر بھی ہو جائے یا رسول اللہ، یہ عبد الرحمن جامی جہاں آپ کے قدم پڑیں گے اس قدم کے نقشے پر اپنی گردن قربان کرے گا. فدائے نقش نالینت کنن جاں یا رسول اللہ، میں اپنی جان وہاں پر پیش کر دوں گا جہاں جہاں آپ کے نالے پاک کا نقش پڑے گا. تو یہ نعت لکھ کر کے وہ پہنچے تھے. لیکن جانتے ہیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ مکہ سے مدینہ جب جانے کا ان کا وقت ہوا عبد الرحمن جامی کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک گورنر کے خواب میں آئے اس وقت جو شریف مکہ تھے، اور جامی کا حلیہ بتا کر کے کہا اس کو مدینے آنے مت دینا. دوسرے دن گورنر آئے، مدینے جانے والوں کو دیکھا تو عبد الرحمن جامی بھی جا رہے تھے، پکڑا، کہا آپ نہیں جا سکتے. سارا قافلہ چلا گیا. کیا گناہ ہے پتہ نہیں، اس گورنر کو بھی نہیں معلوم، لیکن روک دیا گیا. عبد الرحمن جامی روتے رہے. دوسرے دن انہوں نے سوچا یہ تو شاہی حکم ہے، درباری حکم ہے، مین راستے سے اب جانے نہیں دیا جائے گا. انہوں نے بہانے سے ایک اونٹ والے کو پیسے دے کر کہا تیرے اونٹ کے اوپر جو سامان لدتا ہے اس کی ایک گونی میں ایک تھیلے کے اندر مجھے سل دے اندر اور مدینے لے چل. مان لیا اس نے، تھیلے کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیا، اونٹ کے سامان میں چھپ گئے، مدینے کے راستے پر نکل رہے تھے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی چیز چھپی ہے؟ اس گورنر کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے دوسرے دن اور کہا عبد الرحمن جامی فلاں اونٹ پر فلاں سامان میں چھپ کر مدینے آ رہا ہے، اسے روک دو. دوسرے دن گورنر گیا اور اسی اونٹ کی تلاشی لی، سامان میں وہ نکل آئے. کہا کہ میں نے کل آپ کو روکا تھا، آج پھر جا رہے ہو. آپ نے حکم عدولی کی، اس بنیاد پر آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. جیل میں ڈال دیا. گورنر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس وجہ سے روکا جا رہا ہے. عبد الرحمن جامی جب جیل میں اندر تھے تو پھوٹ کر کے رونے لگے. ایک عاشق کے لیے سب سے بڑی گھڑی یہی ہے کہ اسے مدینے سے جدا کر دیا جائے، اس کی جان نکل جائے گی. یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں. اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. مدینے میں اپنے گھر کی یاد آ جانا بھی اعلیٰ حضرت کہتی ہیں یہ ظلم ہے. مدینے میں اگر اپنا گھر یاد آ گیا یہ ظلم ہے. مدینے میں رہ کر کے اگر کسی کو اپنا وطن یاد آ رہا ہے. تو عبد الرحمن جامی کو جیل میں رکھا گیا تو رونے لگ گئے، بے قرار ہو گئے اور پکارنے لگے میرے آقا کو، یا رسول اللہ رحم فرمائے، کیا قصور ہے میرا. شریف مکہ گورنر مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پوچھا تیسرے دن کیا کیا تو نے عبد الرحمن جامی کے ساتھ. کہا اس کو جیل میں بند کر دیا. کہا کیوں؟ کہا کہ پتہ نہیں 2 مرتبہ اسے روکا گیا، پھر بھی وہ جانے کی بار بار کوشش کر رہا ہے، اس لیے جیل میں ڈال دیا گیا. پتہ نہیں کون سی غلطیاں ہیں اس کی، کون سی خطائیں. میرے آقا آپ کے مدینے میں وہ نہیں آ سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی بات مجھے عرض کرنی ہے. کہا کہ عبد الرحمن جامی کو اس لیے نہیں روکا گیا کہ وہ خطا کار ہے، اس لیے میں روک رہا ہوں کہ وہ آ کر میری قبر کے پاس ایک نعت سنانے والا ہے، اگر وہ سنایا تو مجھے اپنی قبر سے باہر آنا ہو. اللہ اکبر. یعنی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں، آج بھی درد کا احساس میرے آقا رکھتے ہیں. امام بوسیری کے ساتھ کیا ہوا؟ فالج کے موقع پر جب آپ کو لقوہ مار گیا تب آپ نے قصیدہ بردہ لکھا تھا، مولا صلی وسلم دائما ابدا. 170 اشعار لکھے تھے. فالج ہوا تھا لقوہ، اور اس وقت بھی میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور صرف ہاتھ ان کے جسم پر پھیر کر دعا کیا کہ اللہ تجھے شفا دے دے، اور جو تو نے میری تعریف میں قصیدہ لکھا لے میں اپنی چادر تجھے تحفے میں دیتا ہوں. چادر بھی عطا کی.
इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और इसीलिए मेरे इमाम आला हजरत ने सच कहा है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर तुम नहीं महसूस कर पाए तो आज आ जाओ, इस आयत को पढ़ो। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, इस बात पर मैं समेटता हूँ गुफ्तगू को। हजरत अबू बकर शिबली ये सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं, गौसे पाक के दादा मुर्शिद होते हैं। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ख्वाब में एक आलिम दीन को देखा, नहीं, एक आलिम दीन ने ख्वाब में हजरत अबू बकर शिबली को देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिल्कुल बगल में बैठे हुए, घुटने से घुटना लगा करके बैठे हुए। तो वो सुबह उठ करके दौड़े दौड़े आए और हजरत शिबली के पास कहा कि मैंने इस हालत में आपको देखा ख्वाब में, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतने करीब आप बैठे हुए। वो रोने लगे, कहा कि तुमने जो देखा वो सही है। फिर पूछा आप क्या करते हैं, मुझे भी तो बताएं। हजरत शिबली ने ये फरमाया, मैं हर फर्ज नमाज के बाद ये पढ़ता हूँ, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मेरा ये अमल है, बस इसी की पाबंदी की बुनियाद पर मेरे आका ने मुझे इतना करीब किया कि जब भी दीदार होता है हुजूर का तो मुझे बिल्कुल करीब बिठाया करते हैं। इस आयत करीमा को इसीलिए मैंने आपके सामने पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मामूल है बहुत सालों से, इसके तजुर्बात भी हमने देखे, इसलिए आप सब भी इसका विर्द रखें, हर नमाज के बाद इस आयत को जरूर पढ़ा करें। ये दो आयतें सूरह तौबा की आखिर की, इसमें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ में मौला ने फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, एक कि उन्हें तुम्हारा तकलीफ में पड़ना देखा नहीं जाता, दूसरे ये कि वो ईमान की तलब रखते हैं तुम्हारे, सिर्फ और सिर्फ तुम ईमान ले आओ। हुजूर की यही एक तलब है, यही ख्वाहिश। आपको पता है वो मक्का का वक्त एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अबू जहल जालिम मरदूद लईन ने मेरे आका पर हाथ उठाए थे हरम पाक में, खाने काबा के अंदर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाया और जख्मी किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसने जो ये गुस्ताखी की, लोग बैठकर तमाशा देखते रहे, कोई करीब नहीं आया। हुजूर वहां से फिर चल पड़े, अपने घर आए। उस वक्त हुजूर के चचा अमीर हमजा, वो पहलवान थे मक्का के, लेकिन ईमान वाले नहीं थे। उनको अपना दूसरा दीन जो मक्का वालों का था वो पसंद था, ईमान नहीं लाए थे। काफी लोग ला चुके थे लेकिन अमीर हमजा नहीं लाए। तो अमीर हमजा शिकार से वापस आ रहे थे, बीच रास्ते में किसी ने पकड़ करके उनसे कहा, हमजा आज तुम्हारे भतीजे मोहम्मद पर अबू जहल ने इतना हाथ उठाया, सबके सामने उसने मारा, किसी ने कुछ नहीं कहा। अमीर हमजा को गैरत जाग गई, अपने भाई का खून तो है, ईमान लाए हुए नहीं है, कुफ्र में, उसके बावजूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूंकि सगे भतीजे हैं अमीर हमजा की, गैरत जाग गई, हुजूर के पास आए ही नहीं, सीधे हरम में गए। अबू जहल मीटिंग में बैठा हुआ था लोगों के दरमियान, उसका जामा पकड़ा, कॉलर पकड़ा, खींचते हुए सहन में लाए और बीच सहन में लाकर उसको इतना लातों से घोंसों से मारा, खूब मारा। और उसके बाद कहा, खबरदार, तू समझता है कि मोहम्मद यतीम हो गया और उसके घर में कोई नहीं, इसके बाद अगर उंगली भी उठाएगा तो तोड़ डालूंगा। अमीर हमजा का ये जलाल था, पूरा कुरैश देखता रह गया और दूसरे लोग खामोश रह गए, क्योंकि अमीर हमजा के मुकाबले में कोई नहीं आता था। अबू जहल खूब पीटा, मारा गया और उसके बाद दुम दबा कर चला भी गया। अमीर हमजा चूंकि बदला ले चुके थे और आवाज भी बुलंद हो गई लोगों के दरमियान कि हाँ, मोहम्मद को जितना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने, अबू जहल ने हाथ लगाया, उससे कई गुना ज्यादा तो अमीर हमजा ने पीट डाला उसको। हजरत अमीर हमजा आए हुजूर को ढूंढते हुए कि खुशखबरी दे दूं, कहाँ है हुजूर? एक जगह बैठे हुए थे, आए, कहा, भतीजे
آج کا حادثہ مجھے پتا چلا کہ اس مردود نے تم پر ہاتھ اٹھایا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میری غیرت نہیں، گوارا نہیں کیا، میں آتا بھی تم سے ملنے تو کیسے آتا، اس لیے سیدھے میں شکار سے حرم میں گیا اور پہلے اس کو اچھی طرح سے پیٹا ہوں، لوگوں سے پوچھو خوب مارا ہوں، اور پھر تمہارے پاس آیا ہوں، بدلہ لے چکا ہوں۔ حضور سنتے رہے، سنتے رہے، امیر حمزہ بولتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امیر حمزہ نے کہا کہ بھول جاؤ غم کو، اب مسکرا تو دو، اب مسکرا تو دو۔ حضور کی مسکراہٹ کے طلبگار تھے، آپ مسکرا دو، ابھی جو ہو گیا ختم، میں نے بدلہ لے لیا آپ کی طرف سے۔ میرے آقا نے چہرہ اٹھایا اور پوچھا حمزہ آپ میری خوشی چاہتے ہو، میری مسکراہٹ چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا بدلے سے میں نہیں مسکراؤں گا، ایک بار آپ ایمان لے آؤ میں مسکرا دوں گا۔ کلمہ طیبہ پڑھو۔ امیر حمزہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے دشمن سے بدلہ لے لینے کے بعد خوش نہ ہوتا ہو، صرف میں نے محمد کو دیکھا وہ جیتے ہیں تو بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے ایمان کی طلب میں جیتے ہیں۔ وہی قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین، وہ رسول تمہارے پاس آیا ہے جسے صرف تمہارے ایمان کی طلب ہے، تمہارے ایمان کی طلب۔ اور رؤوف الرحیم، نہایت ہی نرم اور نہایت ہی شفقت کرنے والا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے کبھی اشعار پڑھو تو سمجھ میں آئے گا، وہ اتنا رحم کرنے والے رسول ہیں، اتنا رحم۔ میاں آپ آزما کر کے دیکھ لینا، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، کسی کی بات آپ نے ٹال دیا ہو، ایک بار کسی نے آپ کو 100 روپے دیے، 1000 روپے دیے، 10,000 روپے دیے، نہیں لوٹائے، دوسری بار جاؤ اس سے مانگنے کے لیے، دروازہ بند کر لے گا، راستہ کاٹ لے گا۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ آپ کے جھگڑے ہو چکے ہو، کیا پھر دوبارہ آپ اس کے سامنے جاتے ہیں؟ انسانوں کے حالات تو یہ ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کا حال یہ ہے، رحم کا حال یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی یہ رحم کا معاملہ ہے۔ امت 1000 گناہ کرنے کے بعد بھی ایک بار دربار میں آتی ہے تو میرے آقا اسے بلا لیا کرتے ہیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ اور پھر قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن بھی کچھ لوگوں کو فرشتے پکار رہے ہوں گے، فلاں بن فلاں کہاں ہے، میدان میں دکھ نہیں رہا ہے، پکڑ لاؤ، اس کا جرم ہے، فلاں مجرم ہے۔ جرم کی وجہ سے فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ فرشتوں کو ڈھونڈنے میں کوئی محنت لگنی ہے؟ وہ جہاں سے چاہیں گے اٹھا لیں گے، لیکن کچھ مجرموں کو میدان میں ڈھونڈا جا رہا ہوگا لیکن وہ مجرم مل نہیں رہے ہوں گے۔ تو پھر اسی کو امام زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ کچھ لوگوں کو میرے آقا اپنی چادر میں چھپائے ہوئے ہوں گے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے، حدیث پاک میں۔ ان سے زیادہ رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ کون کر سکتا ہے بتاؤ؟ حضور صحابہ سے کہتے ہیں تم قیامت کے دن مجھے اگر دیکھو گے تو کس حالت میں دیکھو گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری حالت یہ ہوگی کہ میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی، میری کندھے پر ایک چادر ہوگی اور چادر کندھے سے کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ رہا ہوں گا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ جیسے عزیز بچے کو ماں یہاں ڈھونڈتی ہے کہاں ہے میرا بچہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ جو رسول یہاں بھی رحم کرے اور قبر میں ہمارے پہنچنے کے بعد نکیرین سے پہلے ہی آ جائے اور پھر حشر میں ہماری سفارش کرے، تو اے سنی مسلمانوں بتاؤ کیا اس رسول کی یاد کرنا ہم پر حق نہیں ہے؟ کیا ہم پر فرض نہیں ہے؟ ہمارے لیے یہی تو ہمارا عین شیوا بن جائے، ہمارا دستور العین بن جائے، زندگی کا ہمارا مین مقصد یہ بن جائے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر